السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق، خلا اور عدالت خلا، ان کے درمیان کیا فرق ہے اور ان کا حکم کیا ہے، کب یہ نافذ ہوتی ہیں اور کب نافذ نہیں ہوتی، آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے، تو مکمل بات کیجیے گا، بیچ میں اسکپ نہ کیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی ضروری اور اہم بات آپ کے سننے سے رہ جائے۔ اولاً تو آج 14 اگست 2023 ہے اور تمام اہل وطن، اہل پاکستان کو جشن یوم آزادی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سرسبز و شاداب فرمائے اور اس کی رونقوں کو بحال فرمائے اور اس ملک کو نیک صالح حکمران عطا فرمائے۔ تو دیکھیے، طلاق کہتے ہیں نکاح کے ذریعے جو مرد اور عورت کا رشتہ ازدواجی قائم ہوا، اس کو ختم کرنے کا نام یہ طلاق ہے، اور طلاق دینے کا جو حق ہے وہ صرف مرد کے پاس ہوتا ہے، عورت کے پاس طلاق دینے کا حق نہیں ہوتا۔ تو مرد جب چاہے عورت کو طلاق دے سکتا ہے، لیکن خام خواہ طلاق دے دینا، بلا وجہ طلاق دینا، یہ شرعاً ممنوع ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ وجہ شرعی موجود ہو تو مرد عورت کو اگر طلاق دیتا ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ خلا کیا ہوتی ہے؟ خلا کہتے ہیں پیسوں کے بدلے طلاق، یعنی عورت طلاق چاہتی ہے اور مرد جو ہے وہ طلاق نہیں دے رہا، تو عورت جو ہے وہ مرد سے طلاق کا مطالبہ کرے کہ اتنے پیسے مجھ سے لے لو اور مجھے جو ہے وہ طلاق دے دو، تو اس کو خلا کہا جاتا ہے کہ پیسوں کے بدلے جو طلاق دی جاتی ہے، جو مرد طلاق دیتا ہے پیسے لے کر، تو اس کو خلا کہتے ہیں۔ یہ خلا کی تعریف ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کو پیشکش کرے کہ مجھے اتنے پیسوں کے بدلے میں طلاق دے دو، یعنی حق مہر جو عورت کا مقرر ہوا تھا اس کے بدلے طلاق دے دو، تو یہ خلا کا مطالبہ ہے، طلاق کا مطالبہ ہے۔ اگر مرد اس پر طلاق دے دیتا ہے تو اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ مرد اگر عورت کے مطالبے پر کسی چیز کے بدلے میں عورت کو ایک طلاق دے تو یہ ایک طلاق بائن واقع ہوتی ہے، طلاق رجعی واقع نہیں ہوتی۔ طلاق بائن اور طلاق رجعی میں فرق کیا ہوتا ہے وہ آپ سماعت فرما لیں۔ طلاق رجعی یہ ہے کہ مرد خود سے طلاق دے اور لفظ صریح استعمال کرے، یعنی لفظ طلاق ہی استعمال کرے، اور ایک دفعہ طلاق دے گا تو یہ طلاق رجعی واقع ہوگی، دو دفعہ دے گا تو بھی طلاق رجعی واقع ہوگی، کیونکہ دو تک طلاق رجعی ہوتی ہے، تیسری جب ہوگی تو یہ طلاق مغلظہ ہو جائے گی، تو اب یہ طلاق رجعی نہیں ہے، طلاق بائن بھی نہیں ہے، بلکہ طلاق مغلظہ ہے۔ اب یہ تین قسم کی اصطلاحیں ہیں، انہیں آپ اگر سمجھ لیں گے تو امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک ہے طلاق رجعی اور دوسری طلاق بائن ہے اور تیسری طلاق مغلظہ ہے۔ طلاق رجعی وہ ہوتی ہے کہ مرد صریح لفظ کے ذریعے خود طلاق دے، ایک تو خلا میں عورت مانگ رہی ہے وہ نہیں، خود سے بندہ طلاق دے رہا، تو ایک اگر طلاق دیتا ہے یا دو طلاقیں دیتا ہے تو یہ طلاق رجعی ہیں، اور یہ اس وقت ہیں کہ جب صریح لفظ طلاق استعمال کیا جائے، لفظ طلاق ہی بولے، اس کے علاوہ کنایہ الفاظ نہ بولے، جیسے جا تو اپنے آپ کو جو ہے وہ آزاد کر لے، یا دوسرا شوہر ڈھونڈ لے، یا اپنے گھر کا رستہ ناپ لے، یہ کنایہ الفاظ ہیں اور ان کے ذریعے وہ طلاق کی نیت کرتا ہے، تو ان سے جو طلاق واقع ہوگی وہ رجعی نہیں ہوگی۔ رجعی صرف اس وقت ہوگی کہ جب لفظ طلاق بولا جائے اور ایک دفعہ طلاق دی جائے یا دو دفعہ طلاق دی جائے، تین طلاقیں نہ ہوں، تو دو تک یہ طلاق رجعی ہوتی ہے۔ طلاق رجعی کا حکم کیا ہے یہ پچھلی ویڈیو میں بھی گزر چکا تھا، یہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جب طلاق رجعی دی تو رجوع کا حق مرد کو حاصل ہوتا ہے کہ آدمی عدت گزرنے سے پہلے، عورت کی جو عدت ہے اس کو گزرنے سے پہلے، عدت کتنی ہوگی کہ اگر اس کو حمل وغیرہ نہیں ہے تو 3 حیض اس کی عدت ہوتی ہے، 3 مینسز اس کو آ جائیں، اس سے پہلے اگر یہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں، یا فون کال پہ بول دے کہ میں نے تم سے رجوع کیا، یا پھر بیوی اویلیبل ہے تو اس سے ہم بستری اگر کر لیتا ہے تو یہ بھی رجوع کہلائے گا، اور یا بوس و کنار کر لے، آپس میں جو ہے میل جول یہ کر لیں تو یہ رجوع کہلائے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ مرد عورت یعنی جو سابقہ ان کا جو نکاح ہے وہ برقرار رہے گا، نئے نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ آپس میں رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے جتنی طلاقیں دی تھیں وہ کاؤنٹ ہوں گی،
یعنی اگر ایک طلاق رجعی دی تھی تو ایک طلاق رجعی کے بعد اس نے رجوع کر لیا تو وہ ایک طلاق واقع ہو گئی، اب اس کے پاس جو حق ہے وہ صرف 2 طلاقوں کا ہے، اب نئے سے 3 طلاقیں اس کو حاصل نہیں ہوں گی۔ اب اگلی دفعہ اگر یہ ایک دوبارہ دے دیتا ہے یا پہلی دفعہ ہی 2 طلاقیں اس نے دی تھی، 2 طلاقیں رجعی دی تھیں اور رجوع کر لیا تھا، تو اب اس کے بعد صرف 1 طلاق کا حق ہوگا۔ اب جیسے یہ تیسری طلاق دے گا تو یہ عورت پر طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی۔ طلاق مغلظہ کیا ہوتی ہے یہ انشاءاللہ میں آگے اسی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ رجعی طلاق کے حوالے سے تفصیل تھی جو میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن کیا ہوتی ہے؟ طلاق بائن یہ ہوتی ہے کہ مرد عورت کو کنایہ الفاظ کے ذریعے طلاق دے، یعنی ایسے الفاظ بولے جو جدائی کے الفاظ ہوں اور ان سے نیت طلاق کی کرے، جیسے عورت کو بولے کہ تو اپنا رحم خالی کر لے یا دوسرا شوہر ڈھونڈ لے یا اپنے گھر کا رستہ ناپ لے، اس طرح کے کنایہ الفاظ بولے کہ جس کے ذریعے وہ طلاق کی نیت کرتا ہے، تو ان الفاظ سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب اگر ایک طلاق کی نیت تھی تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت میں اسی وقت جدائی ہو جائے گی، رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ دوبارہ رہنا چاہتے ہیں، بعد میں دماغ سیٹ ہو گیا دونوں کا، رہنا چاہتے ہیں تو صرف نکاح کرنا ہوگا، حلالہ شرعیہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صرف نیا نکاح کر کے یہ دونوں آپس میں رہ سکتے ہیں، ان کا رہنا آپس میں جائز ہے۔ تیسری جو طلاق ہے وہ طلاق مغلظہ ہے۔ طلاق مغلظہ یعنی 3 طلاقیں دے دینا۔ اب چاہے وہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیں اور یا پھر الگ الگ کر کے دیں، یعنی کسی نے ایک ہی لفظ میں کہا کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں تو ان سے بھی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، یا الگ الگ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، دوسری طلاق دی، تیسری طلاق دی، یعنی 3 دفعہ لفظ طلاق استعمال کیا، اس سے بھی 3 طلاقیں ہو جائیں گی، یا اس طرح کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، تو اس طرح بھی اگر کسی نے کہا تو اس سے بھی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، ایک واقع نہیں ہوگی۔ تو اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ۔ اس کا حکم یہ ہے کہ فوراً ہی مرد و عورت کے درمیان جدائی ہو جائے گی، اور اگر اب یہ دوبارہ رہنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے آپ کو حلالہ شرعیہ کی ضرورت پڑے گی۔ بغیر حلالہ شرعیہ کے صرف نکاح کر کے دوبارہ رکھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ خاندان کے بڑے جمع ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں چلو غلطی ہو گئی، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے بھی بچے ہیں تو ان کو بھی پالنا ہے، چلو صلح کر لیتے ہیں۔ تو 3 طلاقوں پر جو صلح کی جاتی ہے یہ بالکل ناجائز صلح ہے، اور اس میں چونکہ حلالہ شرعیہ کی ضرورت ہے، حلالہ شرعیہ کروایا بھی نہیں جاتا۔ بعض ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جنہیں علم تھا اس بات کا کہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اور مرد نے جو شوہر ہے اس نے خود کہا ہے قسم اٹھا کے کہ میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو اب اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا کہ حلالہ شرعیہ کے بغیر ہی صرف نیا نکاح کر کے انہوں نے جو ہے وہ گھر بسا لیا، تو یاد رکھیے یہ بالکل ناجائز و حرام ہے۔ ایسا کرنے سے نکاح قائم نہیں ہوگا، عورت اجنبیہ ہی رہے گی اس مرد کے لیے جس نے 3 طلاقیں دی ہیں، چونکہ حلالہ شرعیہ نہیں کیا گیا ہے، لہذا اس کو رکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ اور جب یہ آپس میں تعلق قائم کریں گے، ازدواجی تعلق جب قائم ہوگا تو یہ زنا ہوگا، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ صلح کروائی، جو اس میں شریک تھے، وہ سارے کے سارے اس زنا میں برابر کے شریک ہوں گے گناہ کے اندر۔ جب یہ کیا جائے گا تو ان سب کو اس کا گناہ پہنچتا رہے گا۔ تو طلاق مغلظہ کی صورت میں مرد عورت اگر آپس میں رہنا چاہتے ہیں تو حلالہ شرعیہ کے ذریعے ہی یہ دوبارہ رہ سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ جیسے ہی 3 طلاقیں دیں مرد نے عورت کو، تو اب وہ عورت عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد وہ کسی اور بندے سے نکاح کرے گی۔ اب اس کے بعد اس بندے نے اس سے جماع کیا، ہم بستری کی، اور پھر اپنی مرضی سے اس نے طلاق دی، اور پھر عدت گزارنے کے بعد یہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ طلاق مغلظہ کے اندر کوئی اور صورت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے مرد اور عورت آپس میں رہ سکتے ہوں، اپنی اگلی زندگی گزار سکتے ہوں۔ اب یہاں پہ علماء نے یہ بھی منع فرمایا کہ صرف حلالے کے نام پر کسی سے نکاح کرنا اور شرط رکھنا حلالے کی کہ حلالہ ہم نے کرنا ہے، لہذا اس لیے تم نکاح کرو اور پھر طلاق دے دو، تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔
اس چیز سے علماء نے منع فرمایا ہے۔ طلاقوں کے اندر عدت کا ذکر ہوا ہے اور عورت کب کتنی عدت گزارے گی تو اس کے حوالے سے آپ سماعت فرما لیں۔ طلاق کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہوتی ہے، یعنی 3 مینسز آ جائیں اس صورت میں کہ جب اس کے پیٹ میں حمل نہ ہو تو 3 مینسز آ جائیں تو عدت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر عورت حمل سے ہے، پریگننٹ ہے، تو پھر جو ہے جیسے ہی وضع حمل ہوگا، بچہ پیدا ہوگا تو عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ حمل کی حالت میں بھی اگر طلاق دی جائے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے، اسی طرح مینسز کی حالت میں، حیض کی حالت میں طلاق دی جائے جب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، یعنی جب بھی طلاق دی جائے کوئی ایسی صورت نہیں کہ جس میں طلاق نہ ہو، بہر صورت طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب خلا جب عورت لے گی اپنے شوہر سے کوئی چیز دے کر، خلا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر زیادتی شوہر کی طرف سے ہے تو وہ بغیر عوض کے عورت کو جو ہے وہ خلا دے دے، اس کو طلاق دے دے، اس پر کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، مستحب طریقہ یہی ہے۔ اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہے، اب عورت خلا مانگ رہی ہے، تو پھر وہ جو خلا ہوگی وہ حق مہر کے بدلے میں ہوگی، اس پر مزید شوہر کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔ لیکن پھر بھی اگر شوہر اس پر مزید مطالبہ کرتا ہے کہ نہیں حق مہر سے علاوہ بھی کچھ رقم دو تو پھر طلاق دوں گا، تو یہ شرعاً جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ حق مہر سے زیادہ کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ اب عورت نے جب خلا مانگی تو مرد نے اس کو ایک طلاق دے دی خلا کے اندر، تو یہ جو طلاق ہوگی یہ طلاق بائن ہوگی۔ طلاق بائن کی تعریف آپ پہلے سن چکے ہیں۔ طلاق بائن سے فائدہ کیا ہوگا؟ ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی، عدت بھی گزر جائے گی۔ کل کو اگر دوبارہ ان کا آپس میں ذہن بن جاتا ہے رہنے کا تو پھر صرف نیا نکاح کرنا ہوگا، حلال شریعہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ اب یہاں پر جو غلطی کی جاتی ہے وہ کیا کی جاتی ہے کہ جب خلا کے لیے پیپر تیار کروائے جاتے ہیں اور جو پیپر لائے جاتے ہیں خلا کے لیے، تو اس کے اندر ایک طلاق کے بجائے 3 طلاقوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو وکیل حضرات ہوتے ہیں انہوں نے پہلے سے ایک تیار کر رکھا ہے اور اس میں کے اندر 3 طلاق ہوتی ہے، ایک طلاق ڈالنی تاکہ خلا ہونے کے بعد بھی مرد عورت کے لیے دوبارہ چاہیں تو ایک شرعی اور موجود ہو۔ یہ طلاق ہیں اور اس میں واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں میں نے اپنی عورت کو طلاق اور طلاق دی، تو 3 طلاقوں کا اس کے اندر ذکر ہوتا ہے۔ تو اب وہ اس کے اوپر سائن کر دیتا ہے، تو جب سائن ہو گئے تو اب ایک طلاق واقع نہیں ہوگی، اب 3 طلاقیں واقع ہوں گی، اور یہ 3 طلاقیں طلاق مغلظہ ہے۔ اور طلاق مغلظہ کے اندر یاد رکھیے حلال شریعہ کرانا یہ ضروری ہوتا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو خلا کے لیے جب بھی پیپر لینے جائیں تو پیپر سیٹ کروائیں اور وکیل سے کہیں کہ صرف ایک طلاق اس کے اندر درج کرے۔ وہ سستی کرے گا کیونکہ اس کے پاس یہ لکھا اور فارمیٹ پہلے سے موجود ہے، وہ اسی کو بیچنے کی کوشش کرے گا، تو آپ اس سے جو ہے زبردستی ایک والا پیپر تیار کروائیں کہ جس میں صرف ایک طلاق کا ذکر ہو، اور پھر اس پر سائن ہو جائیں تو یہ ایک طلاق بائن واقع ہوگی، مرد عورت میں آپس میں جدائی ہو جائے گی۔ اب یہ دوبارہ رہنا چاہیں گے تو رجوع یہ نہیں کر سکتے بغیر نکاح کے، نکاح کرنا یہ ضروری ہوگا، ہاں لیکن ایک طلاق کی صورت میں حلالے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب آ جاتے ہیں عدالتی خلا کی طرف کہ عدالتی خلا یہ کیا ہے، کیا یہ شرعاً درست ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے خلا کا جو حق ہے یہ مرد کے پاس ہے، یعنی طلاق بھی مرد دے گا اور خلا کے لیے عورت مطالبہ بھی مرد سے کرے گی، مرد ہی خلا دے گا، یعنی کسی چیز کے بدلے میں مرد جب طلاق دے تو اس کو خلا کہتے ہیں۔ عدالت کو کبھی بھی خلا کا حق حاصل نہیں ہے، کسی بھی صورت میں خلا کا حق حاصل نہیں ہے، جج کوئی شوہر نہیں ہے کہ وہ خلا دے دے۔ تو ون سائیڈڈ جو طلاق ہوتی ہے، جو عدالت کی طلاق ہوتی ہے، یہ بالکل نافذ نہیں ہوتی۔ اور عدالتی جو خلا ہوتی ہے یہ حقیقتاً خلا نہیں ہے، اسے لوگوں نے خلا مشہور کیا ہوا ہے، یہ فسخ نکاح ہوتا ہے کہ جج جو ہے ون سائیڈڈ جو ہے وہ نکاح فسخ کر دیتا ہے، یہ ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا۔ فقہ حنفیہ کے مطابق صرف اس کی 2 صورتیں ہیں کہ جس کے اندر عدالتی خلا کا جو حکم ہے، جو فسخ نکاح ہے عدالت کا، وہ نافذ ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ ہم بستری پر جماع پر قادر ہی نہ ہو، حق زوجیت ادا ہی نہ کر سکتا ہو، یہ بات اگر بالکل ثابت ہے تو پھر عدالت سے فسخ نکاح کا آرڈر لیا جا سکتا ہے، اس کے کاغذات لیے جا سکتے ہیں، تو اس سے فسخ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ماہر سنی مفتی سے ضرور رابطہ رکھیں اور ان سے شرعی رہنمائی بھی لیتے رہیں۔ دوسری جو صورت ہے
وہ ہے کہ مفقود الخبر ہو جانا، یعنی شوہر جو ہے وہ مفقود الخبر ہو گیا، کسی ایسے شہر کے اندر چلا گیا، کسی ملک میں چلا گیا، جنگ چل رہی ہے اور نیٹ ورک مرد سے کسی صورت میں بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا، پتہ ہی نہیں ہے کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، ایسی صورتحال کے اندر اگر عورت جو ہے وہ جج کے پاس جاتی ہے کہ اسی کا اس کا ہوا ہے، کہ وہ جو جج ہے 4 سال اس کو ٹھہرنے کا حکم دے گا، 4 سال انتظار کا حکم دے گا، یہ 4 سال انتظار دے گی اپنے شوہر کا، اگر دوران کوئی خبر آ جاتی ہے تو نکاح برقرار رہے گا، لیکن اگر کوئی خبر نہیں آتی تو جیسے ہی 4 سال پورے ہوں گے عورت دوبارہ اس جج کے پاس جائے گی اور اپنا جو ہے وہ سابقہ جو پہلے آئی تھی وہ بھی بتائے گی، اور اب 4 سال گزرنے کے بعد کوئی خبر موصول نہیں، اس کی بھی خبر جج کو دے گی، اس کے بعد جج جو ہے وہ شوہر کے قائم مقام ہو کر فسخ نکاح کر دے گا، تو اب یہ نکاح فسخ ہو جائے گا۔ لیکن بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی ماہر سنی مفتی سے اس دوران آپ رابطہ ضرور رکھیں۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے کہ جس کے اندر جج کا جو فیصلہ ہے، جو عدالتی فیصلہ ہے وہ نافذ ہو جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ عوام جاتی ہے وکیلوں کے پاس، اور وکیل کیا کہتے ہیں کہ آپ کچھ اس کے اندر جھوٹ ملائیں، پھر آپ کا جو ہے وہ کیس مضبوط ہو سکتا ہے۔ آپ یوں کہیں کہ جو شوہر ہے وہ نشئی ہے، اس کے غیر عورتوں کے ساتھ مراسم ہیں اور مارتا بہت ہے، پیٹتا بہت ہے، گھر کا خرچہ بھی نہیں دیتا، اور جو ہے طرح طرح کے بڑا چڑھا کے مسائل اس کے اندر آپ لکھوائیں گی تو ہی آپ کا جو ہے وہ یہ عدالت سے نوٹس جاری ہو سکتا ہے، بصورت دیگر نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس صورت کے اندر جتنی بھی عدالت سے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ نکلے عدالتی خلا جن عورتوں نے لی، اس بیس پر، جھوٹ کی بیس پر، یہ بالکل بھی نافذ نہیں ہوئیں، اور اس کی بنیاد پر اگر آگے نکاح کر لیا انہوں نے تو وہ نکاح بالکل بھی نہیں ہوا، کیونکہ پچھلا نکاح ٹوٹا ہی نہیں ہے، پچھلا نکاح برقرار ہے اپنی حالت پر، اور انہوں نے نئے گھر بسا لیے ہیں، نئے نکاح رچا لیے ہیں۔ تو اب یہ جو صورت ہے یہ زنا والی صورت ہے، کیونکہ نکاح نیا جو ہے منعقد ہی نہیں ہوگا جب تک پچھلا نکاح ختم نہیں ہوگا، اور پچھلا نکاح اپنی حالت پر برقرار ہے۔ تو ایسی جو عورتیں ہیں جنہوں نے صرف عدالتی آرڈر پر جو ہے اگلے گھر بسا لیے ہیں، تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ خدا را اپنی آخرت کی فکر کیجئے، مرنا بھی ہے اور قیامت کے دن اللہ کو جواب بھی دینا ہے، فوراً ہی اپنے اس دوسرے جو بندہ ہے، اجنبی آدمی ہے، یہ شوہر تو نہیں ہے، اس سے آپ علیحدہ ہو جائیں اور کسی ماہر سنی مفتی سے شرعی رہنمائی لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلا قدم اٹھائیں۔ بصورت دیگر آپ کا وہاں رہنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے عدالتی جو آرڈر ہے، عدالتی نوٹس ہے، یہ ہر صورت میں نافذ نہیں ہوگا، عدالتی خلا یہ ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتی۔ ماہر سنی مفتی سے ضرور رابطہ میں رہیں اور اس حوالے سے ضرور رابطہ رکھیں، اگر وہ درست قرار دیں اس صورت کے اندر تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ فسخ نکاح ہو جائے گا، اور اگر وہ منع کر دیں تو پھر فسخ نکاح یہ نافذ نہیں ہوگا، پرانا نکاح ہی برقرار رہے گا۔ اب اس کے اندر قصور کس کا ہے، جج کا ہے یا وکیل کا ہے؟ تو دیکھیے جج کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے، وہ بیٹھا ہی انگریزی قانون پر ہے، انگریزی قانون کے مطابق اس نے فیصلہ کرنا، اب جیسی صورتحال اس کے آگے رکھی جائے گی وہ ویسا ہی فیصلہ کر دے گا۔ اس میں جو جرم ہے، جو قصور ہے، وہ وکیل حضرات کا ہے، اگر برا لگے تو معاف کر دیجئے گا۔ وکیل حضرات کے اس کے اندر قصور ہے کہ وہ جھوٹ پر کیس بناتے ہیں، جھوٹا کیس بناتے ہیں اور جج سے اس کا فیصلہ لے لیا جاتا ہے۔ اب فریق ثانی تو وہاں ہوتا نہیں ہے، بعض صورتوں میں ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہوتا۔ نوٹس اگر اس کو پہنچ جائے اور وہ اس کو سمجھ لے تو وہ پہنچ جاتا ہے، لیکن بعض اوقات غلط ایڈریس پر نوٹس بھجوائے جاتے ہیں تاکہ وہ حاضر ہی نہ ہو اور جج صاحب جو ہے وہ فسخ نکاح کر دیں، عدالتی خلا جس کو کہا جاتا ہے وہ دے دیں۔ تو یہ یاد رکھیے اس طرح فسخ نکاح نہیں ہوتا، عدالتی خلا کے ذریعے فسخ نکاح نہیں ہوتا۔ تو امید ہے میری باتیں آپ سمجھ چکے ہوں گے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔